بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر یروشلم روئی زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ، جدل اور داستان سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزریل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم نے کبھی قید نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلے چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ نام سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جرا کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 1000 سال قبل مسیح میں کشم شلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی رو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصاری نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی میں ہی پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں الشام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئی، جنہیں کننی کہا جاتا تھا۔ اس لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کے بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم پر ایمان لے آیا، اور اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں اب کی اولادیں ہوئی اور اپنے زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور حبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہذا انہوں نے اس مقام پر بیت ال کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنون چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قومی عمالقے نے عربی فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن اب کے بعد اب کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قومی عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر ابد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دیرال سلطنت خبروں ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر مملکہ کا قبضہ تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور مملکہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر دیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلے وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانا گیا ہے۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شانہ کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دیرال سلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں مہریں کھدوائی گئی، سڑکیں پختہ کیے گئے اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ مصر فاروق اور مصر کوٹامیا شامل ہے۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور مہم جو داڑوہے سے اہل یروشلم سونی چاندی، ہاتھ مور اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا، یہ بتوں کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہذا ان کے اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیشہ کا حملہ، عاشورہ بادشاہ شیخرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کی بادشاہ بخت نصر کا حملہ 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سقوپس کا حملہ اور 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، توحید کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹاٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم باز نتینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی امت کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نبوت کے 7ویں سال سفر اسرا و معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران حضرت محمد مصطفیٰ مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب کے خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصری کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کرائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کے خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارانی کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے عرضی فلسطین کے خطہ میں سیمی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 عیسوی میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔
عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کے انسانیت سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً ایک صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عالف ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا، اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو بابلد کے پاس قتل کریں گے۔ بابلد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، اور اس طرح فتنہ آجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔